مولانا سیف اللہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے. یہاں پر بڑی دنیا پھنستی ہے طلاق کے مسئلے میں. اہل حدیث کا مسلک یہ ہے جو شخص ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جہاں صحابی فرما رہے ہیں, مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ, رسول اللہ کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, عمر فاروق کے زمانہ میں 2 سال تک جو شخص 3 طلاقیں دیتا تھا وہ ایک شمار ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اور اتفاق ہے اس بات پر, اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ آپ ایک وقت میں 1 طلاق دیں, آپ ایک وقت میں دوسری طلاق دے سکتے, آپ ایک وقت میں 1 دیں, اگر آپ دوسری تیسری چوتھی دیتے ہیں آپ کی 1 تو قبول ہوگی, باقی 2 قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے مثال سمجھے, جس طرح نماز کا وقت بھی متعین ہے اس کی تعداد بھی متعین ہے. ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. وقت بھی متعین ہے ظہر کا, اس کی تعداد بھی متعین ہے. عصر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. عصر کی مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3. اس کا وقت بھی متعین ہے, تعداد بھی متعین ہے. کوئی شخص یہ کہہ دے میں ظہر کو, عصر کو, مغرب کو اکٹھا کر کے پڑھتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں اس کی یہ نمازیں ہو جائیں گی؟ اس کی 1 ظہر کی نماز تو ہوگی, جس کا وقت بھی تھا, جس کی تعداد بھی تھی, وہ تو قبول ہو جائے گی, باقی 2 نمازیں قبول ہیں. اسی طریقے سے جو شخص 1 مرتبہ 3 طلاقیں دیتا ہے اس کی 1 تو قبول ہوگی, باقی 2 قبول نہیں ہوں گی. جو حدیث رسول اللہ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں, قرآن پاک کے اندر اس کی بے شمار دلائل موجود ہیں, لیکن میں یہاں پر یہ بات چھیڑنے نہیں آیا. میں تو ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے پاس ایک بندہ ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھی. مولانا سے کہنے لگا مولانا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, آپ اس مسئلے کا حل بتلائیں. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ہاں مختلف مذاہب ہیں, بندی ہیں, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے. جو بندیوں کا اہل حدیث کا مذہب تو میں نے آپ کو بتلا دیا. دیوبندی حضرات کا یہ مسلک ہے کہ جو ایک محفل کے اندر 3 دے وہ تینوں ہی ہو جاتی ہیں, اب کوئی رجوع کی صورت نہیں ہے. بریلوی کہتے ہیں کہ 3 جو یکمشت دے اس کے بعد حلالے کے ذریعے رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ بریلوی یہ مشورہ دیتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے دیوبندیوں کو یہ مشورہ دیتے ہوئے نہیں سنا تھا. ہماری کتابوں میں بھی یہی ہم نے پڑھا اور یہی چیز ہم نے دیکھی بھی. مولانا کے پاس وہ بندہ ہے, اس نے کہا حضرت بتلائیں. مولانا سے کہا بھائی طلاق ہوگی, جاؤ ختم ہو گیا مسئلہ. اس نے کہا نہیں حضرت, خدا را میرا گھر برباد ہو گیا ہے, مجھے آپ اس کا حل بتلائیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, جاؤ جا کر حلالہ کروا. یہ بندی عالم دین حلالے کا مشورہ دے رہا. میں نے روک دیا, میں نے کہا حضرت آپ اس کو حلالہ کا مشورہ دیتے ہیں, یہ حلالہ کروانے جائے. میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے, حلالہ کرنے والے کروانے والے پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. میں نے کہا حضرت لعنت ہوتی ہے جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے, ان پر میرے نبی نے لعنت بھیجی ہے. مولانا نے کیا بات کہی, بڑی عجیب بات کہی. حنفی عالم دین نے بڑی عجیب بات کہنے لگے بھائی لعنت تو ہو جائے گی, آپ کی بات ٹھیک ہے لعنت تو ہو جائے گی, لیکن بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی نا. یہ ایک نیا مذہب نکلا بیوی میں سے. میں حیران ہو گیا مولانا کی اس بات سے. میں نے کہا یہ دیکھو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. کیسا فقیہانہ انداز ہے ان کا, یہ ان کی فقہ, یہ ان کے ہیلے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ ان کی حدیث رسول اللہ سے محبت ہے. میں نے کہا حضرت مذاق نہ کریں, آپ اس طرح کریں کہ ان کو اہل حدیث کے پاس بھیجے, کم از کم ان کا ایمان تو بچ جائے گا نا, ان کی عزت تو بچ جائے گی. میں اہل حدیث نہیں تھا اس ٹائم, لیکن میں نے کہا حضرت ان کے پاس بھیجیں. کہنے لگے اہل حدیث کے پاس نہیں بھیجنا. میں نے کہا جی کیوں, آپ بریلویوں کے پاس جانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اہل حدیث کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ کہنے لگے مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, بہت بڑے عالم دین تھے حنفی, ان کے بارے میں کہنے لگے کہ مولانا کے پاس ہم پڑھ رہے تھے تو مولانا نے ہمیں ایک بات کہی, کوئی میرا شاگرد شیعہ ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, بریلوی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, کوئی مرزائی ہو جائے دکھ نہیں ہوتا, اہل حدیث ہو جائے بڑا مجھے افسوس ہوتا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کیوں, وہ کیسے؟ کہنے لگے کوئی بریلوی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, زیادہ سے زیادہ حلوہ کھانا شروع کر دے, ان کا مذہبی کھانا کھلانا ہے, کھاؤ پیو مر جاؤ, بات ختم ہو گئی.
کوئی جی گیا پھر بھی کھانا، کوئی مر گیا پھر بھی کھانا، اور تو ہے ہی کچھ نہیں اس مذہب کے اندر۔ اس مذہب کی بنیاد، اس مذہب کی ابتدا انتہا کھانے پر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا اس مذہب سے نکال دو، پیچھے کچھ بھی نہیں بھائی۔ مولانا کہنے کہ یہ بات وہ کھانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر میرا کوئی شاگرد شیعہ بن جائے تو مجھے افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ پیٹنے بٹانے میں لگ جاتا، پیٹنے بٹانے سے فرصت نہیں ملتی۔ کوئی مرزائی ہو جائے، وہ مرزا قادیانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی اہل حدیث بن جائے، وہ ہم دیوبندیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس لیے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسے ہم سے فرصت نہیں ملتی، ہر وقت وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا حضرت خدا اس طرح نہ کریں، آپ اس کو اہل حدیث عالم دین کے پاس بھیجیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مسجد کے اندر ایک کمرہ مختص کیا گیا اور تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو لایا گیا، تبلیغی جماعت کے ایک شریف آدمی کو، اور تعارف یہ کروایا گیا یہ تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، بہت شریف آدمی ہے، چلہ بھی لگا ہے، دسواں بھی لگا ہے، اس نے سال بھی لگایا ہے، یہ تمہاری بیوی کا حلالہ نکلوائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ تبلیغ جماعت والوں سے کیا کام کروا رہے ہیں۔ یہ بیچارے شریف سادے لوگ بستر اٹھانے والے، ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے مسجد کے اندر کمرہ مختص کیا گیا، مسجد کے اندر حلالہ نکلوایا گیا۔ اس مسئلے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ اور ہے، عقیدہ اور ہے، مسئلہ اور ہے، بیان اور ہے، کردار اور ہے، ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ اپنے مسئلے کے لیے یہ حلال کو حرام کہتے ہیں، حرام کو حلال کہتے ہیں، عجیب ان کا سلسلہ ہے۔ اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا۔ کراچی ہی کے اندر مفتی سرور علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا، وہاں پر امین صفدر و کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے، وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے۔ مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا۔ مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا مفتی سرور صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی، یہ قرآن سے ثابت ہے؟ 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اب ہم حیران رہ گئے، کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت، قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی، دوسرے سے شافی، تیسرے سے مالکی، چوتھی سے حنبلی، لو 4 اولا لکا ہے۔ چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت، آپ کو پتا ہونا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں۔